پرانے زمانے کی بات ہے کہ 3 دوست روزگار کی تلاش میں دوسرے شہر جا رہے تھے۔ راستے میں شدید طوفان آ گیا۔ تینوں دوست گھبراہٹ میں ایک غار میں چھپ گئے۔ ان تینوں کو غار میں نیند آ گئی۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ غار کا منہ بند ہے۔ ایک بھاری پتھر غار کے راستے میں آ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تینوں نے پتھر کو ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن وہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ ان سے ہلا بھی نہیں۔ سارے دوست زاروں قطار رونے لگے کہ اب اس بند غار میں ہمارا دم گھٹ جائے گا اور موت کا جام پینا پڑے گا۔ تینوں میں سے ایک دوست بہت عقل مند اور پرہیزگار تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو مشورہ دیا کہ آؤ پہلے ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور پھر اپنی کوئی نہ کوئی نیکی جو کبھی زندگی میں ہم سے ہوئی ہو اس کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ضرور ہماری مدد کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے دعا کے لیے جھولی پھیلائی اور کہا، اے تمام جہانوں کا پالنے والا، میری ایک بوڑھی ماں تھی، وہ بہت ضعیف تھی۔ ایک بار وہ شدید بیمار ہوئی تو میں نے پوری رات جاگ کر ماں کی خدمت کی۔ میں ماں کے پاؤں دباتا رہا، ماں کا سر اپنی گود میں رکھتا تھا۔ میری ماں جب دنیا سے گئی تو وہ مجھ سے راضی تھی۔ میری اپنی ماں سے فرما برداری تجھے پسند تھی تو اس آفت کو ہمارے سر سے ٹال دے۔ ابھی اس نے دعا ختم نہیں کی تھی کہ وہ پتھر تھوڑا سا ہلا اور سورج کی کرن نظر آئی۔ اب دوسرے دوست نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے پروردگارا، میں تیرا بہت ہی گناہ گار بندہ ہوں، نہ کبھی روزہ رکھا نہ نماز پڑھی۔ میں وہ بدبخت ہوں جسے کبھی تیرا سجدہ دینا بھی نصیب نہ ہوا۔ مجھے اپنی پوری زندگی میں کوئی نیک عمل یاد نہیں آ رہا۔ ہاں، ایک عمل مجھے یاد ہے جو شاید تجھے پسند آ جائے۔ میں دکاندار ہوں۔ ایک بار ایک غریب بیوہ عورت میرے پاس آئی اور سودا سلف ادھار پر مانگنے لگی۔ میں نے ایک شرط پر اسے یہ سب دینے کا وعدہ کیا کہ وہ مجھے اپنے پاس آنے دے۔ اس نے پہلے تو انکار کیا لیکن پھر مجبوراً ہاں کر دی۔ پھر جب میں اس کے پاس جا رہا تھا تو وہ رونے لگی اور میرے آگے ہاتھ باندھے کہ میں اسے داغدار نہ کروں۔ اس وقت جب کہ کوئی اور موجود نہ تھا، مجھے اختیار تھا کہ میں اس کی عزت پر ہاتھ ڈالوں، لیکن مجھے اس پر رحم آیا کیونکہ وہ پاک باز تھی، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، اس سے معافی مانگی اور اسے سودا سلف دیا۔ میرا یہ عمل اگر تجھے پسند آیا ہے تو اس پتھر کو غار سے ہٹا دے، ہمارا دم گھٹ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور وہ بڑا پتھر مزید سرک گیا، لیکن ابھی وہ اس میں سے گزر نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد تیسرے دوست نے اپنی کہانی سنائی کہ ایک بار ہمارے گاؤں میں بہت بڑا سیلابی ریلا آیا تھا۔ ریلا اچانک آیا جس کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ میں نے اس وقت دیکھا تھا کہ ایک بچہ ریلے میں بہہ رہا ہے۔ اس وقت میں نے اپنی جان کی پرواہ